سینئر وزیر شجر انعام میمن کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی پوری توجہ توانائی کے بحران سولر منصوبے شروع کرنے پر ہے۔ کئی مقامات پر سولر پارک قائم کرنے کی سندھ کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات شجر انعام میمن نے فیصلوں پر میڈیا کو بریفنگ دی۔ بتایا کہ مانجھن کے مقام پر 500 میگا واٹ سولر پارک، ضلع سینٹرل میں 612 ایکڑ اراضی پر 120 میگا واٹ سولر پارک، ملیر میں 600 ایکڑ اراضی پر 150 میگا واٹ کے سولر پارک قائم کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ سندھ کابینہ نے ضلع وسطی سینٹرل میں 612 ایکڑ کی اراضی جو ہے وہ ایک سولر پارک کے لیے منظور کیا ہے۔ 120 میگا واٹ کا سولر پارک جو ہے وہ ضلع سینٹرل میں لگایا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے ملیر میں 600 ایکڑ پر 150 میگا واٹ سولر پارک کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ سندھ الیکٹرک اینڈ پاور ریگولیٹری اتھارٹی سیپرا کی جو ہے اس کے قائم کرنے کی منظوری سندھ کابینہ نے آج دی ہے۔ شجر انعام میمن نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بجلی کے بحران کے خاتمے اور عوام کو ریلیف دینے کی صوبوں کو ہدایت دی ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کا ایک اہم بیان پڑھا ہوگا جس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ساری حکومتوں کو کہا ہے کہ اس وقت جو بجلی کے بل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور عوام کو اس کرائسس سے نکالا جائے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب نے حکومتوں کو یہ کہا ہے کہ فوری طور پر عوام کو ریلیف دیں۔ سندھ کے سینئر وزیر نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سمیت ثانیہ 9 مئی میں اگر کسی نے بھی سہولت کاری کی ہو تو وہ گرفتار کیا جائے۔ کیمرامین سید عبد المنان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ طویل ہو گیا۔ اولڈ سٹی ایریا اور کرنگی اللہ والا ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ۔ کراچی کے شہریوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ اولڈ سٹی ایریا اور کرنگی اللہ والا ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ شہر میں طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا پارا ہائی۔ کہتے ہیں 12 سے 14 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ بجلی نہ ہونے سے معمولات زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت پریشانی ہے، 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن جو ہے نا لائٹ نہیں ہوتی، ہم لوگ بغیر لائٹ کے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بیٹریوں کا انتظام کرا ہوا ہے، دکاندار پریشان ہیں۔ پوری 75% بلنگ ہے، یہ بس عوام کو بے سکون کرنے کے لیے ہر وقت لوڈ شیڈنگ کرنے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود بجلی کی بندش کا سامنا ہے کہ الیکٹرک عوام پر رحم کرے اور لوڈ شیڈنگ کے دورانیے پر نظر ثانی کرے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ وفاقی حکومت کے بھاری قرضے۔ حکومت نے جون 23 سے جون 24 کے دوران 8000 ارب روپے سے زائد کا قرضہ لے لیا۔ ملکی مجموعی قرضے 68,914 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ حکومت کے قرضوں پر قرضے، حکومت کی موجیں، شہری پر مزید بوجھ۔ حکومتی مجموعی قرض کی رپورٹ اسٹیٹ بینک نے جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق وفاقی حکومت کے مجموعی قرضوں میں مئی 24 کے مقابلے جون 24 میں 1098 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ وفاقی حکومت کے مجموعی قرضے 68,914 ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ جون 23 کے مقابلے جون 24 میں حکومت مجموعی قرضوں میں 13.30% کا اضافہ ہوا۔ مجموعی قرض میں 8,073 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق جون 23 میں حکومتی قرض 60,881 ارب روپے سے جون 2024 تک 68,914 ارب روپے ہو گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی کے لحاظ سے فی کس شہری 2,87,000 روپے کا مقروض ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق جون 23 سے جون 24 تک حکومت کے مقامی قرض میں 8,350 ارب روپے کا قرض لیا۔ وفاقی حکومت کے مقامی قرض جون 2024 تک بڑھ کر 47,160 ارب روپے ہو گئے۔ جون 23 کے مقابلے جون 24 میں حکومت کے بیرونی قرض میں 277 ارب روپے کی کمی ہوئی، جو جون 2024 میں حکومت کے بیرونی قرض کم ہو کر 21,754 ارب روپے رہ گئے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ فخر پاکستان اولمپئن ارشد ندیم نے کہا ہے کہ کراچی کے عوام نے بھرپور استقبال کیا، مزید محنت کر کے 2032 کے اولمپک میں گولڈ میڈل جیتوں گا۔
گورنر سندھ کامران چسوری نے کہا کہ ارشد ندیم نے بڑا کارنامہ کیا، ان کے والدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آج پوری قوم انہیں سہرا رہی ہے۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ قومی ہیرو اولمپئن ارشد ندیم نے گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ اولمپئن ارشد ندیم نے کہا کہ دعائیں کرنے کے لیے پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر سندھ کا بھی خصوصی شکریہ۔ سی ایم صاحبہ یہ میرے گاؤں میں انہوں نے الحمدللہ بڑی عزت دی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بلایا، انہوں نے الحمدللہ بڑی عزت دی۔ اور کل الحمدللہ جیسے میں اپنا کراچی پہنچا گورنر ہاؤس، تو گورنر کامران صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ نے میرے میڈل سے زیادہ مجھے عزت دی۔ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورس کرنے والے طلبہ و طالبات کے لیے 100 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے میڈل سے بھی بڑھ کر انہوں نے مجھے الحمدللہ عزت دی۔ اور جو کراچی کی عوام تھی، ماشاءاللہ میں نے اتنا کراؤڈ دیکھا تو میرے پاس لفظ نہیں تھے۔ 100 لیپ ٹاپ جو ہے وہ بچوں کے لیے گفٹ ہے، تو بس یہ گورنر صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے اتنا مجھے پیار دیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ کل گورنر ہاؤس جشن آزادی کے موقع پر ارشد ندیم کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ کراچی کے شہریوں نے قومی ہیرو کا بھرپور استقبال کیا۔ 14 اگست کا جو پروگرام تھا وہ منعقد کیا گیا، اور اس پروگرام میں آپ سبھی نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کے اندر عوام کا جمع غفیر تھا۔ ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس قومی ہیرو کی لوگ منتظر تھے، اور والہانہ استقبال دل سے، جوش سے، ارشد ارشد کے نعروں سے گورنر ہاؤس گونج اٹھا۔ ارشد ندیم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ 2032 کے اولمپکس میں قوم کو ایک اور تحفہ دیں گے۔ کیمرہ مین رانا جہانزیب کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ شہر قائد میں طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ صدر ٹاؤن جیٹ لائن میں بھی 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری تنگ آ گئے۔ مزید بتائیں گے امیر کیریو۔ بالکل، شہر قائد میں طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ 10 سے 12 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری تنگ آ گئے ہیں۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود بھی بھاری رقم کے بل بھیج دیے جاتے ہیں۔ شہری بلوں کی وجہ سے بھی تنگ آ گئے ہیں۔ اس وقت میں کراچی کے علاقے صدر ٹاؤن میں موجود ہوں۔ یہ صدر ٹاؤن کا جٹ لین کہلاتا ہے۔ اس میں تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو کافی پریشان کر رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں کے علاقہ مکین موجود ہے، ایک شہری موجود ہے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ بتائیے گا مولانا صاحب، کیا صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی یہاں پہ؟ بیچ مائک کو چھوڑ دیں۔ السلام علیکم جی سر، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، اب بولیں تو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک 20-25 ہزار روپے کمانے والا شخص جو نا وہ بل بھرے گا یا اپنا کھانا پینا کرے گا، رینٹ پہ بھی لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 1.5 گھنٹے بجلی آتی ہے، 3 گھنٹے جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو 2 3 4 دن جو نا بجلی نہیں ہوتی۔ عوام اتنی پریشان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بوڑھے خواتین حضرات جو نا بوڑھے صارفین بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم کس کو سنائیں، کس کو جا کے جو نا اپنی درخواست دیں؟ وہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو نا بجلی چوری کا مسئلہ ہے۔ ارے جو بل بھر رہے ہیں کم سے کم ان کی تو بجلی آن کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ سارے تو چور نہیں ہے نا۔ اب یہ علاقہ ہے یہاں پر جو نا پتہ نہیں ہے، ابھی لائٹ گئی ہے، اس کے بعد کا پتہ نہیں، 2 3 4 5 دن 6 دن لائٹ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں اس میں؟ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ ابھی میونسپل ٹیکس بھی اس میں جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن جو طویل لوڈ شیڈنگ ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہی۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے، بجلی کے بلوں میں کمی کرے، اور جو طویل لوڈ شیڈنگ ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ جی، سندھ میں تعلیمی اصلاحات کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اساتذہ کی کمی کی وجہ سے بند رہنے والے 2889 اسکولز کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ سندھ کے بچوں کے لیے تعلیم کی نئی امید۔ صوبائی حکومت نے تعلیمی اصلاحات کے سلسلے میں بڑا اقدام اٹھا لیا۔
اساتذہ کی کمی کے باعث بند 2889 اسکولز دوبارہ کھول دیے گئے، جبکہ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے واضح کیا ہے کہ صوبے میں اساتذہ کی کمی کے سبب اب کوئی بھی اسکول بند نہیں رہے گا۔ اساتذہ پلیسمنٹ کمیٹی کی تجاویز کے تحت بند اسکولز میں اساتذہ کی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ کمیٹی کے تحت وائبل اسکولز میں اساتذہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ عبدالرؤف ابراہیم کی چیف ایگزیکٹو ٹی ڈیب زبیر موتی والا سے ناراضگی برقرار ہے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز نے کراچی چیمبر کو بھی بے بس قرار دے دیا۔ عبدالرؤف ابراہیم نے کہا کہ احتجاج کے باوجود زبیر موتی والا نے رابطہ نہیں کیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ عبدالرؤف ابراہیم اور کراچی چیمبر میں 36 کا آنکڑا، مسائل حل نہ کرنے پر زبیر موتی والا پر سخت تنقید۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے اجناس کے تاجر ریڑھ کی ہڈی ہے، فکس ٹیکس اور بھاری بلوں سے کاروبار نہیں چل سکتا، اس کے باوجود چیمبر آواز نہیں اٹھاتا۔ میں یہی کہوں گا کہ گھروں میں جائیں، ان کے جو چھوٹے تاجر ہیں وہ پریشان، وتھ ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا گیا، 60,000 روپے کی ٹیکسیز لگا دیے گئے، ماہانہ بجلی کے بل بے تحاشا۔ کوئی صنعت چلے گی؟ کوئی تجارت چلے گی؟ کسی کی دکان چل سکتی ہے؟ وہ اپنے گھروں میں کوئی فریج بیچ رہا ہے، کوئی سامان بیچ رہا ہے، پھر جا کے بجلی کے بل بھرتا ہے۔ عبدالرؤف ابراہیم بولے چیمبر کے خلاف احتجاج کے باوجود زبیر موتی والا نے رابطہ نہیں کیا۔ زبیر موتی والا سرکاری عہدہ لے کر تاجروں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ زبیر موتی والا صاحب آپ سے ہم سے ملیں گے ہی نہیں، یہ میرا چیلنج تھا۔ اور 14 اگست بھی گزر گئی، 15 آج ہو گئی، کیا انہوں نے کوئی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہم سے؟ نہیں، وہ اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور لمحہ فکری ہے یہ کہ گورنمنٹ کے عہدے پہ رہ کے کیا یہ خدمت کرے گا یہ زبیر موتی والا؟ چیئرمین ہول سیل گروسرز کا شکوہ ہے ود ہولڈنگ ٹیکس اور تاجر دوست اسکیم کے مسائل پر کراچی چیمبر کے رویے سے مایوسی ہے۔ کاوش میمن، سٹی 21۔ جشن آزادی کے موقع پر خصوصی افراد بھی کسی سے کم نہیں، خود اعتمادی اور خود مختاری کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی کئی مصنوعات کے اسٹال سجا ڈالے۔ راہیل بیگ کی رپورٹ۔ آرٹس کونسل کراچی میں جشن آزادی کے موقع پر خصوصی افراد نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں۔ پرفیوم اور میک اپ سمیت مختلف اقسام کے ہینڈی کرافٹ کی نمائش میں 200 سے زائد معذور افراد شریک ہوئے اور خود کو معاشرے کا فعال شہری بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پرسن ود ڈسیبل کے لیے سب سے پہلے جو بیریئر آتا ہے وہ ایکسیسیبلٹی کا آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایکسیسیبل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرسن ود ڈسیبل تو ایجوکیشن حاصل کر ہی نہیں سکتے نا، ہمارا کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی اس طرح کا کوئی بھی چیز ایکسیس نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ جتنا ہو سکے پرسن ود ڈسیبل کو اگر بزنس کی طرف لے کے آئیں گے اور اس طرح کے پلیٹ فارم جو ان کو فراہم کی جائیں گے تو وہ بھی ایک جو ہے امپاور جو ہے وہ بندہ ہوگا، ہمارے معاشرے کا ایک فعال شہری ہوگا۔ نمائش میں 14 اگست کی مناسبت سے مہندی، چوڑیاں اور جولری کے سٹالز بھی لگائے گئے جو خواتین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اس موقع پر خصوصی افراد کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ کیمرامین شہریار علی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ ادارہ صحت کہانی کا بڑا اقدام، ہوم ہیلتھ کیئر پروگرام کا آغاز کر دیا۔ پروگرام کے تحت شہری موبائل ایپ کے ذریعے علاج کی سہولت گھر کی دہلیز پر حاصل کر سکیں گے۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ اب علاج ہوگا گھر کی دہلیز پر۔ ادارہ صحت کہانی نے شہریوں کو بڑی سہولت فراہم کر دی۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں صحت کہانی نے ہوم ہیلتھ کیئر پروگرام کا آغاز کر دیا۔ تقریب میں سابق سیکرٹری صحت سندھ فضل اللہ پیچوہو اور انڈس اسپتال کے چیئرمین عبدالباری خان نے بھی شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہمیں اس وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کی سروسز کو استعمال کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مطلب جو خدمات ہیں گورنمنٹ کو بھی استعمال کرنا چاہیے صحت کہانی کی۔ تو میں تو اس کا ہوں، میں پہلا سیکرٹری تھا جنہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد رکھی۔ ضروری بھی ہے کیونکہ جو حالات ہیں، جو پاکستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ کو یہ ٹیکنالوجی کا حصہ لینا پڑے گا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بینڈوڈ ہو اور آئی ٹی یہ جو ہے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہونی چاہیے ان جگہوں کے اوپر۔ صحت کہانی کی سی ای او ڈاکٹر سارا سعید کا کہنا تھا کہ آپریشن کے بعد بھی مریضوں کو مکمل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوم ہیلتھ کیئر پروگرام یہ سہولت گھر کی دہلیز پر فراہم کرے گا۔ ہوم ہیلتھ کیئر یا ہاسپٹل ایٹ ہوم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نرسز، اٹینڈنٹس، ایگزیلری ہیلتھ کیئر ورکرز، اسپیچ تھراپسٹ، فزیو تھراپسٹ گھر پہ پرووائڈ کریں، ان کو اپنی آن لائن ڈاکٹر نیٹ ورک ٹیم سے کنیکٹ کریں اور پیشنٹ کا جتنا بھی ہسٹری ہے وہ
ایک سافٹ ویئر پہ مینیج کریں تاکہ اگر پیشنٹ کا کوئی لو ون پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستان سے باہر ہے وہ بھی ان کی پروگریس کو دیکھ سکے تاکہ ایک انفارم فیملی ڈیسیجن ہو سکے۔ ہوم ہیلتھ کیئر پروگرام کے ذریعے بیمار شہریوں کا علاج گھر پر ہی ممکن ہوگا۔ ابتدا میں یہ سہولت کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں فراہم کی گئی ہے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے فنڈز میں مبینہ بے قاعدگیوں سے متعلق ترجمان کا بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ میڈیا نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا موقف لیے بغیر خبر چلائی۔ ادارہ مانیٹرنگ سسٹم کے تحت تمام سکولز کو تفصیلات حاصل کرتا ہے اور ادائیگی صرف سالانہ مانیٹرنگ کے ذریعے جمع ہونے والے بچوں کے ہیڈ کاؤنٹ کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ خبر 2021-22 کے آڈٹ آبزرویشن سے متعلق ہے جس کی محکمے کی آڈٹ کمیٹی میں بحث نہیں کی گئی۔ ترجمان سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مزید کہا کہ تمام سکولز رجسٹرڈ ہیں یا پھر رجسٹریشن کے مراحل میں ہیں۔ ترجمان نے مزید وضاحت دیتے ہوئے بتایا کہ انفرادی شراکت داروں کو ادائیگیاں معاہدوں کے ساتھ فراہم کردہ کھاتوں میں کی جاتی ہیں۔ تنظیموں کو ادائیگیاں تنظیم کے کھاتوں میں کی جاتی ہیں، نہ کہ افراد کو۔ ادائیگیاں انفرادی شراکت داروں کو کی جاتی ہیں کیونکہ وہ معاہدوں کے دستخط کنندہ ہیں اور سکولز کے کام کے ذمہ دار ہیں۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے فنڈز میں مبینہ بے قاعدگیوں سے متعلق ترجمان کا بیان سامنے آیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ میڈیا نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا موقف لیے بغیر خبر چلائی۔ ادارہ مانیٹرنگ سسٹم کے تحت تمام سکولز کی تفصیلات حاصل کرتا ہے اور ادائیگی صرف سالانہ مانیٹرنگ کے ذریعے جمع ہونے والے بچوں کے ہیڈ کاؤنٹ کی بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ خبر 2021-22 کے آڈٹ آبزرویشن سے متعلق ہے جس کی محکمے کی آڈٹ کمیٹی میں بحث نہیں کی گئی۔ ترجمان سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مزید کہا کہ تمام سکولز رجسٹرڈ ہیں یا پھر رجسٹریشن کے مراحل میں ہیں۔ ترجمان نے مزید وضاحت دیتے ہوئے بتایا کہ انفرادی شراکت داروں کو ادائیگیاں معاہدوں کے ساتھ فراہم کردہ کھاتوں میں کی جاتی ہیں۔ تنظیموں کو ادائیگیاں تنظیم کے کھاتوں میں کی جاتی ہیں، نہ کہ افراد کو۔ ادائیگیاں انفرادی شراکت داروں کو کی جاتی ہیں کیونکہ وہ معاہدوں کے دستخط کنندہ ہیں اور سکولز کے کام کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان میں پیداواری لاگت میں اضافہ، سرمایہ پاکستان سے منتقل ہونے لگا۔ چیئرمین پاکستان اپیرل فورم جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ دبئی چیمبر میں 6 ماہ میں 4000 پاکستانی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ مہنگے بجلی کے بل، ٹیکسز کی بھرمار، پاکستان میں پیداواری لاگت میں اضافہ، سرمایہ آنے کے بجائے پاکستان سے باہر جانے لگا۔ پاکستان اپریل فورم کا بڑا انکشاف۔ پاکستان اپریل فورم چیئرمین جاوید بلوانی نے کہا کہ پاکستان میں پیداواری لاگت بڑھنے پر اب سرمایہ پاکستان سے منتقل ہو رہا ہے۔ جاوید بلوانی نے کہا کہ بجلی اور گیس کی مسلسل بڑھتی قیمتیں سرمایہ کاروں کو بیرون ملک منتقل کرنے پر مجبور کر دیا۔ جاوید بلوانی نے کہا کہ دبئی چیمبر میں سال 2023 میں 8000 سے زائد کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ 6 مہینے کے اندر صرف دبئی کے اندر جو ہے 4000 لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں دبئی چیمبر میں، اور وہ دبئی چیمبر کا ڈیٹا پورا انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں پچھلے ملا کے 8000 ہو گئے۔ جاوید بلوانی نے کہا کہ ہم نے حکومت سے صاف کہا ہے کہ اگر اب بھی بجلی اور گیس کی قیمت پر کوئی اقدامات نہ اٹھائے تو مزید کمپنیاں بیرون ممالک منتقل ہو جائیں گی۔ ہم تو یہ کہہ رہے تھے لوگ چلے جائیں گے، وہ بہت انڈسٹری بند ہوگی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں گیس ہی گیس، بجلی اور بجلی ہوگی، کیونکہ استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جاوید بلوانی ایکسپورٹرز نے کہا ہے کہ پیداواری لاگت بڑھنے اور بجٹ میں ایکسپورٹرز پر ٹیکس عائد ہونے کے بھی مزید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔